احمد فراز صاحب، ہمیں بڑی مسرت ہے کہ آپ ہماری دعوت پر ہمارے پروگرام صبح دم دروازے خاور کھلا میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جیسا کہ ہمارے سامعین کو علم ہے، آپ کی لکھی ہوئی غزلیں مختلف فنکاروں کی آوازوں میں اکثر ہم اپنے اس پروگرام میں نشر کرتے رہے ہیں، اور ویسے بھی میرے خیال میں فیض صاحب کے بعد آپ موجودہ دور کے مقبول ترین شاعروں میں سے ہیں۔ اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ غزلوں کے ساتھ سامعین کی ملاقات ان کے خالق سے بھی کرا دی جائے۔ انعام صاحب، پہلے تو مجھے خوشی ہوئی یہاں آ کے، کیونکہ میں نے اپنا کیریئر اسی اسٹوڈیو سے شروع کیا تھا، کراچی اسٹیشن سے ہی، اور ظاہر ہے کہ میں اس کو اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ رہا آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق جہاں تک، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیض صاحب کے بعد میں ہی مقبول ترین شاعر ہوں، اور ہو سکتا ہے میری غزلیں لوگوں کو پسند ہوں یا شاعری کے بعض حصے، لیکن مجھے اپنے متعلق یہ خوش فہمی نہیں ہے۔ نہیں فراز صاحب، یہ تو آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، آپ کی مقبولیت میں تو کوئی شبہ نہیں۔ ہاں، میں یہاں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ احمد فراز، جہاں تک میرا خیال ہے، آپ کا اصلی نام نہیں ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی مقبولیت کے باوجود آج تک بہت کم لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہے؟ پتہ نہیں جی، وہ ہوا یہ کہ جب میں نے شاعری شروع کی تو میرے والد نے سخت مخالفت کی، مجھے ایک دو مرتبہ پیٹا بھی اس پہ۔ تو جب میں ریڈیو میں نے پروفیشن کے طور پہ جوائن کر لیا اور اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے، تو پہلی مرتبہ انہوں نے والد صاحب کی طرف سے جو خط آیا تو وہ اس میں میرا نام پتے پہ نہیں تھا، مطلب ہے پورا، بلکہ تخلص تھا۔ تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا تو احمد فراز کے۔ ویسے میرا نام سید احمد شاہ ہے۔ فراز صاحب، یہ تو حقیقت ہے کہ جہاں تک شعر کہنے کا تعلق ہے وہ تو آپ کو قدرتی طور پر ملا ہے، لیکن کیا آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں گے کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے شعر کہا تو اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا؟ اور ہاں، کیا آپ کو اپنا پہلا شعر یاد ہے؟ میرا ادبی ذوق تو قطعی نہیں تھا جی، بلکہ مجھے تو میرے بھائی، بڑے بھائی شعر کہتے تھے تو میں انہیں کہتا تھا کہ شاعری واری چھوڑو بھائی، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن او بس حیرہ رفت و مادر کوچا اور رسوا شدے، وہ سپاہی ہو گئے، فوج میں چلے گئے، اور انہیں اب شعر بحر میں پڑھنا نہیں آتا، اور یہ توق میرے گلے میں ایسا پڑا کہ اب مستقل طور پر یہی اوڑھنا بچھونا ہو گیا۔ غزل یہ شاعری کالج کے زمانے سے ہی شروع کی، اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جذباتی طور پر کوئی اسی طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اور ہم نے سوچا کہ شاید شعر سے کچھ اس زخم کو بھر لیں، اور وہ نہ زخم بھرتا ہے نہ شعر پورے ہوتے ہیں، تو آج تک جاری ہے یہ سلسلہ۔ اچھا، آپ نے جو پہلا شعر کہا تھا آپ کو یاد ہے وہ؟ صاحب وہ اس کے ساتھ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جی ہمارے والد صاحب کچھ کسی سیل میں گئے، وہاں سے بچوں کے لیے اپنے کچھ کوٹ ووٹ سوٹ کے کپڑے یہ وہ لائے، جی تو بڑے بھائی کے لیے انہوں نے سوٹ کا بڑا قیمتی کپڑا خریدا، اور میرے لیے کچھ ٹویٹ قسم کا کوٹ جو ان دنوں ہم کشمیرہ جسے کہتے ہیں وہ لائے، جو مجھے بالکل کمبل لگا، پسند نہیں آیا۔ تو ایک شعر، یہ غم جو تھا وہ ایک شعر کی صورت میں ظاہر ہوا، وہ میں نے چٹ پہ لکھ کے اس کپڑے کے ساتھ اسے ٹانگ کے والد صاحب کے سرانے رکھ دیا۔ وہ شعر کچھ یوں ہے جی کہ جب کہ سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے، لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کمبل جیل سے۔ تو وہ یہ اس طرح کی شاعری شروع کی، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ کچھ اور دکھ آئے تو وہ ان سے بڑے تھے۔ فراز صاحب، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہر شاعر اپنی شاعری میں یا تو داخلیت کا قائل ہوتا ہے یا خارجیت کا، لیکن آپ کے کلام کو پڑھ کر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کم از کم اپنی حد تک کہ آپ اپنی شاعری میں داخلیت کے قائل ہیں یا خارجیت کے، یا پھر آپ ان دونوں میں کوئی امتیاز نہیں کرتے اور ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں جس طرح زمین کی دو گردشیں ہوتی ہیں، جی
ایک وہ اپنے اپنے گرد محور کے گرد اور ایک اور سورج ایک کے سورج گرد. کے گرد. جی تو میرے خیال میں شاعر کے لیے بھی، یا مجھے اپنی زندگی یوں لگتی ہے کہ ایک تو میری ذات کے گرد گھومتی ہے، جسے آپ داخلی شاعری میری کہہ لیں یا داخلی جذبات کہہ لیں، جی جی اور ایک کائناتی باتیں ہوتی ہیں جو باہر کے اثرات ہم پر ہوتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ادھر ادھر کی غمیں ذات کے علاوہ جو کچھ نظر آتا ہے. تو میں بیلنس نہیں کر سکتا کہ کس وقت میں کبھی کبھی خود سے گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے تو اسے آپ میری داخلی داخل شاعری کہہ شاعری. لیں. ویسے میں اس کا بھی قائل ہوں کہ شاعر کو چونکہ شعور رکھنا چاہیے، جی اور اگر شعور ہے تو اس کا ایک زندگی کا ایک مینیفیسٹو بھی ہونا چاہیے. اس کے مطابق بھی کئی باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں جو زندگی کو بعض اوقات زیادہ ضرورت ہوتی ہیں جن کی. تو کئی نظمیں آپ میری پرانی کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن میں میں انسپائر تو ہوا ہوں کسی واقعے سے، جی. لیکن اس میں شعور کا پورا دخل ہے اور ایک خاص جہت کی طرف ان کا اشارہ ہے. فراز صاحب، جب آپ کی شاعری کی بات چل ہی نکلی ہے تو میں آپ سے ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شاعر یا تو نظم نگار ہوتا ہے یا پھر غزل گو، لیکن آپ نے جتنی کامیاب غزلیں لکھی ہیں اتنی ہی کامیاب نظمیں بھی کہی ہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ انعام صاحب، میں نے کبھی بھی اپنی شاعری کو اس طرح تقسیم نہیں کیا، نہ ہی مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں قطعی طور پہ غزل کا شاعر ہوں یا نظم کا شاعر ہوں. جس واقعے سے، جس تجربے سے، جس لمحے سے میں متاثر ہوا ہوں، اس کے لیے ہوا یوں ہے کہ خود بخود مجھے محسوس کیے بغیر کہ یہ نظم میں ڈھلے گا یا غزل میں ڈھلے گا، جو فارم بھی میرے سامنے آ گئی تو میں نے اس میں لکھنا شروع کر دیا. مجھے کبھی کوئی تکلف غزل کہتے ہوئے یا نظم کہتے ہوئے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہر خیال آپ کے ذہن میں اپنی فارم بھی ساتھ لے کر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو ایک ہی نشست میں مکمل کر لیتے ہیں. بیشتر یوں ہی ہوا کہ خیال اگر زیادہ وسعت رکھتا ہے تو جی ظاہر ہے وہ نظم کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو پوری طرح کہوں، اور نظم میں نے کہہ دی. غزل کا یہ ہے کہ مختلف کیفیتیں جیسے ہوتی ہیں، عموماً کوشش میری یا لاشعوری طور پر بھی غزل میں ایک موڈ رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں، جی جی اور اس کو بھی آپ نظم کہہ سکتے ہیں. اور اسی لیے شاید ایک ہی اس میں سٹنگ میں ہو جاتی ہیں، میں چاہے کوئی طویل ترین نظم ہو یا کوئی مختصر سی نظم ہو. میں نے ہمیشہ کوشش کی، اور جو نظمیں نہیں ہوئیں ایک نشست میں وہ پھر کبھی نہیں ہوئیں. مکمل ہی نہیں ہوئی. فراز صاحب، شاید آپ میرا سوال سن کر ہنسیں، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب بھی شاعری میں بغیر استادی شاگردی کے بات بنتی نہیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ صاحب، میں قائل نہیں ہوں، اور نہ مجھے اس کا شرف حاصل ہوا ہے کہ کسی کو میں مطلب شاعری میں جی اپنا استاد کہہ سکوں. ویسے میں سب کو استاد اس لیے کہتا ہوں کہ جن کو میں نے پڑھا ہے، جی جن لوگوں کے پاس مجھے اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا ہے، جی میں نے ان سے سیکھا ہے. اور باقاعدہ جیسے زانوی تلمذ طے کر کے کسی مٹھائی اور وہ کر کے نذرانہ پیش کر کے یا اس سلسلے کی کوئی باقاعدہ چیز اصلاح لینے والی جو بات نہ وہ ہوتی ہے. بالکل نہیں. اچھا اچھا صاحب، یہ تو تھا شاگرد بننے کا سوال. اب تو ماشاءاللہ آپ خود اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس شاگرد بننے کے لیے آتے ہوں گے. تو اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو اب آپ میرے شاگرد. پاس آتے ہیں لوگ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی جس طرح میں شاعر بن گیا، اگر آپ مجھے شاعر تسلیم کرتے ہیں نہیں، آپ کو تو پھر آپ بھی یوں کریں کہ مطالعہ زیادہ کریں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں زبان کے معاملے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے، یہ کافی ٹھیک، لیکن شاعری زبان کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور وہ ہے تھاٹ، اور وہ ہے آپ کا جذبہ. اس کو پالش کیجیے، اس کو سیکل کیجیے، اور وہ بغیر مطالعے کے اور بغیر ادھر ادھر جسے ڈیپ آبزرویشن کہتے ہیں جی جی. اور سینسٹیونیس وہ پیدا کریں تو کسی باقاعدہ استاد کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. ہاں فراز صاحب، ویسی یہ بات براہ راست تو آپ کی شاعری سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے کلام کو پڑھتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ قدیم شاعروں میں آتش سے بہت متاثر ہیں، اور اسی لیے آپ نے اس کی کئی زمینوں میں غزلیں بھی کہی ہیں. مثلاً یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یا پھر وہ جو مشہور شعر ہے ان کا، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں. تو کیا آپ بتائیں گے کہ آپ پرانے شاعروں میں صرف آتشی سے متاثر ہیں، یا کوئی اور شاعر بھی ایسا ہے جس سے آپ براہ راست متاثر ہوں،
یا آپ کے شاعری پر اس کا کوئی اثر ہوا ہو؟ نہیں، میرے خیال میں انعام صاحب، آپ نے میری کتاب اگر دیکھی ہو درد آشوب، تو اس میں غالب کی زمین میں آپ کو زیادہ ملے گی، مطلب غالب کی زمینوں میں بہت سی غزلیں آپ کو ملیں گی۔ آتش کی اتفاق سے ایک ریڈیو میں، حیدرآباد ریڈیو میں مشاعرہ تھا، تو انہوں نے تری مصرع دے دیا تھا، وہ یہ آرزو تھی یہ آرزو تھی تجھے گل کے روح، تو اس پہ تری مصرع پہ کہی تھی وہ غزل۔ دوسری ایک غزل پچھلے دنوں میں نے کہی تھی، وہ گزر بھی جا غم جانو غم جہاں سے، کہ یہ وہ منزلیں ہیں کہ جن کا شمار راہ میں ہے۔ تو بس یہ دو غزلیں میں نے کہی ہیں۔ مجھے اپنی کم مائگی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ آتش کو میں نے پوری طرح پڑھا بھی نہیں ہے۔ بس اتفاق سے جی، وہ جو ایک غزل تھی، وہ تو زمین ان کی ایسی اچھی تھی، تو جی چاہا کہ اس میں کچھ کہا جائے۔ وہ ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے اس میں، اور یا شروع کے دنوں میں ذہن میں رہ گئی یہ غزل، یہ مصرع خاص طور پہ ہانٹ کرتا رہا، اور وہ اب جا کے اس نے کوئی صورت پیدا کی۔ میں نے کوشش کی کہ تمام اساتذہ کو پڑھوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، لیکن آ کے غالب پہ میں رک جاتا تھا، اور پھر اسی کو، جیسے جو نالائق طالب علم سمجھ لیں کہ جو سبجیکٹ اسے آتا ہے بار بار اسی کو پڑھتا ہے، تو مجھے بھی غالب چونکہ پسند تھا، سودا، میر، ان کو حسرت، اقبال کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اور ان کا کلام مجھے بہت پسند ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں ان سے اتنا ڈائریکٹلی متاثر نہیں ہوا جتنا غالب سے یا اور دو چار اساتذہ ہیں ان سے ہوا ہوں۔ فراز صاحب، ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مادری زبان پشتو ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوا، جن لوگوں کے ساتھ اس کا بچپن گزرا، جہاں وہ پلا بڑھا، تو وہ ان لوگوں سے بھی اپنی بات کہے۔ تو کیا آپ کا کبھی یہ جی نہیں چاہتا کہ آپ اردو کے علاوہ، جو ہماری قومی زبان ہے، پشتو میں بھی شعر کہیں، تاکہ آپ کی باتیں، آپ کے خیالات ان لوگوں تک بھی پہنچ سکیں جو اردو نہیں سمجھتے یا اس حد تک نہیں سمجھتے جس حد تک وہ پشتو زبان جانتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ عجیب سی بات ہے، مجھے یہ سوال بہت سے لوگوں نے، اور خود میرے صوبے کے لوگوں نے مجھ سے کیا کہ تمہاری زبان پشتو ہے اور تم اردو میں پشتو میں کہو، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی پشتو میں تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ، مجھے اردو کی طرف چھوڑو۔ پتہ نہیں کیا کچھ قدرتی لگاؤ ہے مجھے اردو سے، کہ جی نہیں چاہا کہ میں کبھی اس زبان میں شعر کہوں جو میری اپنی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ میری زبان ہے۔ اچھا فراز صاحب، آخر میں آپ سے اپنی طرف سے اور اپنے سامعین کی طرف سے درخواست کروں گا کہ اپنی کوئی غزل سنائیں۔ غزل کے چند شعر عرض کر دیتا ہوں۔ جی۔ درد کی راہیں نہیں آساں، ذرا آہستہ چل، درد کی راہیں نہیں آساں، ذرا آہستہ چل، اے سبک رو، اے حریف جاں، ذرا آہستہ چل، منزلوں پر قرب کا نشہ ہوا ہو جائے گا، منزلوں پر قرب کا نشہ ہوا ہو جائے گا، ہم سفر وہ ہے تو اے ناداں ذرا آہستہ چل، ہم سفر وہ ہے تو اے ناداں ذرا آہستہ چل، جام سے لب تک ہزاروں لغزشیں ہیں خوش نہ ہو، جام سے لب تک ہزاروں لغزشیں ہیں، جام سے لب تک ہزاروں لغزشیں ہیں خوش نہ ہو، اب بھی محرومی کا ہے امکان ذرا آہستہ چل، اب بھی محرومی کا ہے امکان ذرا آہستہ چل، ہر تھکا ہارا مسافر ریت کی دیوار ہے، ہر تھکا ہارا مسافر ریت کی دیوار ہے، اے ہوائے منزل جانا ذرا آہستہ چل، ہر تھکا ہارا مسافر ریت کی دیوار ہے، اے ہوائے منزل جانا ذرا آہستہ چل، اس نگر میں زلف کا سایہ نہ دامن کی ہوا، اس نگر میں زلف کا سایہ نہ دامن کی ہوا،
اے غریب شہر ناپرساں ذرا واہ واہ آہستہ واہ، چل، اس نگر میں زلف کا سایہ نہ دامن کی ہوا، اے غریب شہر ناپرساں ذرا آہستہ چل، آبلا پا تجھ کو کس حسرت سے تکتے ہیں فراز، واہ واہ واہ، آبلا پا تجھ کو کس حسرت سے تکتے ہیں فراز، کچھ تو ظالم پاس ہم راہاں ذرا ذرا آہستہ آہستہ چل۔ چل۔ بہت بہت شکریہ فراز صاحب آپ کا۔ شکریہ انعام صاحب۔